بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، 9 کلاس کے اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا جو سبق ہم نے پڑھا تھا کیریکٹر بلڈنگ سے متعلق تھا، جس کا نام تھا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ ابھی ہمارا ٹاپک یا سیکشن 1.1 ہی چل رہا ہے۔ پیج نمبر 5 پر میں موجود ہوں۔ پیج نمبر 5، 6، 7 اور 8 اور 9 ان پیجز پر دراصل 1.1 ہی سے متعلق ایکسرسائزز ہیں، تقریباً 8۔ ٹھیک ہے، 8 ایکسرسائزز ہیں، وہ ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے اور آپ کو اپنی کاپی نکالنی ہے اور میرے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیج نمبر 5 پر میں چلا گیا۔ وائل ریڈنگ، ایکسرسائز نمبر 1، ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ ٹک دا کریکٹ آنسر۔ ٹھیک ہے، دا ٹیکسٹ از اباؤٹ ڈیش۔ یہ جو ٹیکسٹ ہم نے پڑھا تھا یہ کس کے بارے میں ہے؟ نمبر اے، دا بیٹلز آف اسلام، اسلام کی جنگ کے بارے میں ہے، جنگوں کے بارے میں۔ دا فیملی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں ہے۔ دا مائیگریشن اینڈ ٹیچنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مائیگریشن اور ٹیچنگ ہے کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ دا لاسٹ پلگریمیج، یا آخری حج کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بیسٹ جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا آپشن بیسٹ ہے؟ کیا یہ پورا سبق آخری حج کے بارے میں تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سی اس میں درست ہے، مائیگریشن اینڈ ٹیچنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو ہے وہ ہجرت کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ دو کون سے صحیح ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں سی بھی صحیح ہے اور ڈی بھی صحیح ہے، دونوں مل کر۔ اگلا، وچ آف دا فالوئنگ میسیج از مینشن ان دا لاسٹ سرمن ایز گیون ان دا ٹیکسٹ۔ نیچے جو 4 جملے ہیں اس میں سے لاسٹ سرمن میں کون سا میسیج دیا گیا تھا؟ پیپل شوڈ ناٹ ہرٹ ادرس، لوگ دوسروں کو ہرٹ نہیں کریں۔ بوتھ مین اینڈ وومین ہیو رائٹس اوور ایچ ادر، دونوں مردوں کو اور عورتوں کو، دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر حقوق حاصل ہیں۔ مسلمز آر اے پارٹ آف ون برادرہڈ، مسلمان جو ہے ایک بھائی چارے کا حصہ ہیں۔ آل آف دا ابو، جی یہ تینوں ہی میسیج جو ہے وہ ملتے ہیں ہمیں اس سبق کے اندر، تو جو ڈی ہے آل آف دا ابو وہ اس کا درست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری ایکسرسائز نمبر 1 ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ اب ہم چلے گئے پیج نمبر 5 کے اوپر، ووکیبلری کے سیکشن میں، ایکسرسائز نمبر 2۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم ایکسرسائز نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے، فائنڈ دا فالوئنگ ورڈس ان دا ٹیکسٹ اینڈ انڈرلائن دیم۔ آپ کو یہ جو لفظ اتنے سارے دیے گئے ہیں، یہ لفظ اپنے ٹیکسٹ میں انڈرلائن کرنے ہیں، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ کہاں آیا ہے۔ پہلا لفظ ہے اینسسٹرز، جائیے دیکھیے کہاں وہ لفظ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اینسسٹرز کہاں آیا ہے؟ اگر میں دیکھوں تو پیج نمبر 2 کے اوپر لائن نمبر جو ہے پہلا پیراگراف کے اندر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں لائن کے اندر اینسسٹرز موجود ہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ انڈرلائن کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مائیگریٹ، یہ دیکھیے کہاں ہے؟ ایگریسو۔ ٹھیک ہے، ہائپوکرائٹس، پیگنز، ہارمنی، پروہیبٹڈ، الائنس، یونیفائڈ، کنسولیڈیٹڈ، ایسٹرے، بیویئر، صحیح ہے، سپیریئرٹی، پائٹی، لیجیٹیمیٹ، ایکویٹیبل، میریٹوکریسی اور پرنسپل۔ ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ دیکھیے کہ ٹیکسٹ میں کہاں کہاں لکھیں اور ہر لفظ کو آپ جا کے وہاں انڈرلائن کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام کر لیا آپ نے۔ اس کے بعد نیکسٹ ورک ان پیئر اینڈ ٹرائی اینڈ گیس واٹ دا ورڈ مین۔ اب آپ کو جو لفظ آپ نے انڈرلائن کیے ہیں اس ٹیکسٹ کو کھولیے اور وہ جو لفظ ہے اس کا پورا جملہ پڑھیے اور جملے کی مناسبت سے یہ سوچئے کہ اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک ہوتا ہے لفظی معنی اور ایک ہوتا ہے اس جملے میں اس کے کیا معنی یوز ہوئے ہیں۔ تو بہترین طریقہ انگلش سیکھنے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ
ہر لفظ کو اس کی جملے میں دیکھیں کہ اس لفظ کو کیسے استعمال کیا گیا ہے. تو اب آپ سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 2 کا پیئر بنا لیں, اور پیئر بنانے کے بعد جو جملہ ہے, جو لفظ آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں بہت سارے, ان ہائی لائٹڈ لفظ کا جملہ پورا پڑھیں, اور پورا پڑھ کے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ اس لفظ کے کیا معنی آتے ہیں. مثال کے طور پر پہلا لفظ تھا اینسسٹرز. میں اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں, جہاں اینسسٹرز لکھا ہے وہاں کا پورا جملہ یہ ہے, دے تھاٹ دیٹ, وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہی واز اگینسٹ دیئر گاڈس, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کے مخالف ہو گئے ہیں, اینڈ دیئر اینسسٹرز, اور ان کے اینسسٹرز کے مخالف ہو گئے ہیں. تو اینسسٹرز یہاں کس معنی میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ باپ دادا کے معنی میں آتا ہے, آباء و اجداد کے معنی میں آتا ہے. اس طرح سے آپ کو ہر انڈر لائن لفظ کا جملہ پڑھنا ہے اور اندازہ لگانا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ نیکسٹ ایکسرسائز نمبر 3 پر ہم آ گئے. چوز اینی 10 words فرام دا لسٹ above اینڈ یوز them ان یور اون sentences. آپ ان لفظوں میں سے 10 الفاظ کا انتخاب کیجئے اور پھر ان کے جملے بنائیے اپنے الفاظ میں. رائٹ دیز sentences ان یور نوٹ بک, اور اپنی کاپی میں اس کو لکھیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے فرض کیجئے مائیگریٹ کا لفظ استعمال کیا, تو مائیگریٹ کا آپ جملہ بنائیے اپنے الفاظ میں. مائیگریٹ کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا. تو بنائیے آپ, پرندے سردیوں میں شمالی علاقے سے جنوبی علاقے میں ہجرت کرتے ہیں. تو برڈس مائیگریٹ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ ان ونٹر سیزن. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ مائیگریٹ کا جملہ بنا لیجئے, ایگریسو کا جملہ بنا لیجئے. تو ہر اسٹوڈنٹ کوئی سے 10 لفظ منتخب کرے اور ہر لفظ کا جملہ جو ہے وہ لکھے. اچھا, یہ جملہ کوشش کریں کہ آپ کا اپنا ہو, اور اگر آپ کو بالکل کوئی جملہ نہیں بنا پا رہے ہیں تو پھر آپ جو کتاب میں جو جملے ان لفظوں کو استعمال کیا گیا انہی جملوں کو آپ اپنی کاپی میں لکھ ڈالیے. ٹھیک ہے, پہلی کوشش تو یہ کیجئے کہ اپنے الفاظ میں اپنے طور پر نئے جملے لکھیے جس کا کتاب سے تعلق نہ ہو. لیکن اگر آپ بہت مشکل کا شکار ہو رہے ہیں تو پھر آپ صرف اور صرف انہی جملوں کو اپنی کاپی میں لکھ لیجئے جو کتاب میں درج ہیں. جب آپ یہ کام کر لیں گے تو پھر ونس یو ہیو فنشڈ رائٹنگ, جب آپ یہ کام کر ڈالیں, ایکسچینج یور کاپی ود یور پارٹنر. آپ اپنی کاپی اپنے پارٹنر کو دے دیں, پڑوسی میں جو بیٹھا ہوا ہے بچہ آپ کے ساتھ دوست, اور اس کی کاپی خود لے لیں. ٹھیک ہے, اس کے جملے آپ پڑھیے اور آپ کے جملے وہ پڑھے. ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے وہ اس نے کیا لکھا ہے یہ بھی آپ دیکھ پائیں, اور آپ نے کیا لکھا ہے یہ وہ دیکھ پائے. اور جب آپ اپنے دوست کی کاپی کے جملے پڑھیں تو پھر اسے فیڈ بیک دیں, آپ کیا سمجھے, یعنی جملہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس جملے کا کیا مطلب لیا, کیا مفہوم سمجھا, یہ فیڈ بیک آپ اپنے دوست کو دیں. اسی طرح دوست سے کہیں کہ تم نے جو میرے جملے پڑھے ہیں اس کا فیڈ بیک مجھے دو. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے جس کے ذریعے آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ چیک بھی ہو جاتا ہے, اور آپ کے دوست نے جو کچھ لکھا ہے اس نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے, اور اس سے آپ کی ریڈنگ ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آ گئے پیج نمبر 6 پر, اور ایکسرسائز نمبر ہے 4. ٹھیک ہے, ایکسرسائز نمبر 4 کے اندر لکھا ہے ریڈنگ دا ٹیکسٹ اینڈ آنسر دا فالوئنگ کویشچن بائی سرکلنگ دا رائٹ آنسر. اس میں بھی آپ کو سوال پوچھا گیا ہے اور نیچے 4 جوابات ہیں, آپ کو صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1, ہاؤ ڈڈ دا قریش ٹریٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگ کیسے ٹریٹ کرتے تھے. نمبر اے, فیورڈ ہم, آپ کو فیور کرتے تھے. اپوزڈ ہم, آپ کی مخالفت کرتے تھے. لوڈ ہم, آپ سے محبت کرتے تھے. کرٹیسائزڈ ہم, یا آپ پر تنقید کرتے تھے. تو اس میں بی درست ہوگا, اپوزڈ ہم, وہ آپ کی مخالفت کرتے تھے. ٹھیک ہے, نمبر 2, وین ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ ٹو مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کس سن میں مائیگریٹ کیا.
تو آپ اگر جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ آپ نے 622 کے اندر مائگریٹ کیا، تو اس میں جو سی ہے وہ درست ہے۔ بظاہر سارے سے لگ رہے ہیں 620 621 622، تو اس میں سی جو ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، وین دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹلڈ ان مدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سیٹلڈ ہوئے، وچ آف دا فالوئنگ گروپس آف پیپل لیوڈ دیئر، کون سے گروپ وہاں رہتے تھے؟ مسلمز اینڈ جیوز، نمبر اے۔ نمبر بی، مسلمز، پیگنز اینڈ جیوز، مسلمان، کافر اور یہودی۔ مسلمز، پیگنز، ہائپوکرائٹس اینڈ جیوز، یہ 4 گروہ رہتے تھے، یا مسلم، ہائپوکرائٹس اینڈ جیوز رہتے تھے؟ یقیناً اس میں سی جو ہے وہ درست ہے۔ نمبر 4، ویئر ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیور ہز لاسٹ سرمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کہاں پیش کیا؟ قباء موسک، قباء کی مسجد میں، ارانا ویلی یا ارانا ویلی کے اندر، جبل رحمت پر، یا حدیبیہ کے مقام پر؟ تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا ارانا ویلی کے اندر آپ نے اپنا خطبہ جو ہے وہ دیا تھا۔ کیا جبل رحمت بھی تھا؟ صحیح ہے، آپ نے جو اپنا وہ عرفات کا میدان تھا، ماؤنٹ آف عرفات کی چوٹی پر بیٹھ کر دیا تھا، لیکن جو جگہ تھی اس کا نام کیا تھا؟ ارانا ویلی۔ تو اس میں بی درست ہوا۔ اب ہم جا رہے ہیں کویشچن نمبر 5 پر۔ وین ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم ہز لاسٹ حج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کب پرفارم کیا؟ 6th ایئر آف ہجرہ، ہجرت کے 6 سال، 8th ایئر آف ہجرہ، 8ویں سال، 10th ایئر آف ہجرہ، 10ویں سال، یا 12th ایئر آف ہجرہ، یا 12ویں سال؟ تو اس میں درست جو ہے وہ سی ہے، ہجرت کے 10ویں سال، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے ایکسرسائز 4 تک آج کی کلاس میں کر لیا ہے۔ اس میں جتنا بھی کام ہم نے کیا ہے، جو ایکٹیویٹیز ہم نے کی ہیں، اس کو آپ اپنی کاپی میں درج کیجئے، سلیقے سے صاف ستھرا لکھیے، تاکہ امتحانات کے دوران آپ واپس دیکھ پائیں کہ آپ نے کیا چیز اس سبق میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں باقی کی جو اس سیکشن 1.1 میں جو ایکسرسائزز ہیں 4، وہ ہم اگلے یونٹ میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔